In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, my dear class 5th students. آپ اپنی کتاب انوائرمنٹل اسٹڈیز نکالیے پیج نمبر 36 چیپٹر 4. جو ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے، یہ ہے ایکسپیریمنٹس ود واٹر. ایکسپیریمنٹس ود واٹر یعنی ایکسپیریمنٹس کا مطلب تجربہ ود واٹر، پانی کے ساتھ کیا تجربہ ہم کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے کبھی یہاں دیکھا ہوگا جب یہاں بارش برستی ہے ہمارے اس علاقے میں، تو جو ہمارے اسکول کے باہری تالاب ہے، آپ نے خود دیکھا جب بارش برستی کچھ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جو ہے وہ اس پانی کے اوپر فلوٹ ہوتی ہے، بہت تیزی سے وہ فلوٹ ہوتی ہے، یعنی کہ تیرتی ہوئی آگے چلی جاتی ہے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آوازیں بھی آ جاتی ہیں، کچھ جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو آوازیں آتی ہے، جیسے کڑک ٹھک ٹھک کی آوازیں. یہ آوازیں کیسی آتی ہیں؟ کیونکہ جو پتھر ہے وہ فلوٹ نہیں ہوتی ہے، وہ اسی طرح سینک ہو کر آگے زمین اس پتھروں کے ساتھ ٹکرا کر آگے چلتی ہے. پیارے بچے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پانی پر فلوٹ کرتی ہے، تیرتی ہیں، کچھ ایسی جو سینک ہو جاتی ہے. جیسے اگر ہم سوئی ڈالتے ہیں اس میں، کس میں سوئی اگر ہم ڈالیں گے اس میں پانی میں، وہ تو سینک ہو جاتی ہے، ڈوب جاتی ہے. اسی طرح اگر ہم سمجھو، اگر ہم چھوٹی سی اگر ایک تختہ ڈالیں گے، تختہ جو ہے سوئی سے جو مطلب تختہ کا مطلب اگر ہم کاٹیں گے کوئی لکڑی جو ہموار ہوگی، اس تختہ اگر ہم اس پانی کے اوپر ہم ڈالیں گے، وہ نیچے سینک نہیں ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے سوئی سے. کیونکہ یہ کیوں نہیں ہو جاتی ہے سینک اس میں؟ کیونکہ جو اس کا یہ سمجھو یہ فلیٹنڈ کر کے آلریڈی ہوتی ہے، ہموار ہوتی ہے. اس میں جیسے ہم مثال کے طور پر میرے پاس اگر یہاں ہمارے پاس ٹیبل ہے، اگر ہم اسکول کا ٹیبل جو ہے، اگر ہم اس کو یہ ٹانگیں اس کی کاٹیں گے ٹیبل کی، پھر ہم اس کو پانی کے اوپر ڈالیں گے، یہ بھی اس میں فلوٹ ہو جائے گا، یہ سینک نہیں ہو جائے گا، اس میں فلوٹ ہو جائے گا، یہ تیرے گا. ٹھیک ہے نا؟ دین یہاں پہ ایک تجربہ ہے، ہم دیکھیں اس کو پڑھیں گے. لیٹ اس اسٹارٹ ٹو ریڈ. آپ اپنی کتاب کی طرف خیال رکھیے اور اس ویڈیو کو بھی سنیے اچھی طرح. دیکھیے بیٹے، یہاں لکھا ہے وٹ فلوٹس وٹ سنکس. کیا تیرتا ہے، کیا ڈوبتا ہے. عائشہ واز ویٹنگ فار ڈنر. عائشہ واز ویٹنگ فار ڈنر. بیٹے اگر ڈنر کی بات کریں تو ڈنر جو ہے رات کا کھانا بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور دن کا کھانا، دوپہر کا کھانا، یہ جو خاص کھانا جو ہم بچے اس کے مان. ٹوڈے امی واز میکنگ ہر فیوریٹ فوڈ. امی نے یعنی کہ ماں نے بہت ہی اس کا پسندیدہ کھانا تیار کیا تھا، جس کو پوری اینڈ اسپیسی پوٹیٹوز. سپیسی پوٹیٹوز ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، اس ونو یتھ سپیسی پوٹیٹوز اس کے لیز تم سپیسی پوٹیٹوز اتھ من بنائت. اگر اس گھر بناو سپیسی پوٹیٹوز، اس ہیکو تم تو بنائت، مگر ون چھ اس اولو تلان. اگر اس تمن تراو نون رسا کھنڈ رسا، نون رسا تراو مرژانگن رسا، اگر ہم اس میں مرچ اور نمک ڈالیں گے تو وہ بھی اسپیسی بنتا ہے، وہ فرائی کر کے. Dear students, Aisha watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. عائشہ کہتی ہے کہ عائشہ واچڈ ایز ہر مدر. عائشہ اپنی ماں کی طرف غور سے دیکھتی تھی کہ جب اس نے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے ڈہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہمارے پاس آٹا ہے اس کو ڈہ کرتے ہیں ہم، یعنی کہ گھونتے ہیں. اور اس نے رول کیا اس پوری کو، اور اس میں ہاٹ جو وہاں پہ تیل ابلتا تھا کڑھائی میں، اس میں ڈالا، اس کو سپین میں ڈالا. She said that at first the puri sank to the bottom of the pan as it puffed up. کہ جب اس نے اس کو ڈالا، کس کو، پوری کو ڈالا اس میں تیل میں، تو وہ برابر باٹم کے تک پہنچی. As it puffed up, the puri came up and started floating on the oil. یعنی جب تک وہ پھولنا شروع ہوگی، یعنی کہ پھولنا یہ جب اس کو ہم کہیں گے یہ تلنا لج، یہ گئی خشک لج گژھنہِ، یہ تیل سے لجی اصل پٲٹھۍ ییٚلہِ پہ پتہٕ لجی تھوڑا کیا کرنی، فلوٹ کرنی. کت پہ؟ لائک ادرس آن دا آئل، یت کہ تیل کے اوپر وہ فلوٹ کرنے لگی، تیرنے لگی. ون پوری ڈڈ ناٹ فف. ایک پوری جو وہ یعنی کہ وہ پھولی نہیں، وہ جیسی تھی ویسی ہی رہی.
up and did not float like the others. وہ float نہیں ہوئی جو باقی جو پوریاں تھی ان کی طرف وہ تیل کے اوپر تیرنے نہیں لگی, وہ نیچے ہی رہے گی bottom پر. On seeing this, Aisha took some dough and rolled it into a ball. آشا نے کیا کیا, آشا took some dough and rolled it into a ball. She flattened it and put in a bowl of water. اور آشا نے کیا کیا, آشا نے اسی طرح ایک تھوڑا سا یعنی سمجھو گندا ہوا آٹا لیا اور اس کو بال کی طرف بنایا گھول. She flattened it, put into a bowl of a water. اور اس کو کیا کیا, flattened یعنی کہ ہموار کر دیا. Alas, it sank into the bottom and stayed there. اور یہ بھی کہاں پہ ڈوب کر, کہاں پہ پہنچی, یہ بھی ڈوب کر یعنی کہ باٹم پر پہنچی اس باؤل میں اور وہاں پہ رہی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں پہ اسسمنٹ کچھ یہاں پہ ہے اورلی. تھنک واٹ وڈ ہیپن اف, کیا ہوگا اگر ایسا. کیا آشا پٹ اے ففڈ پوری ان اے باؤل آف واٹر, وڈ اٹ سنک اور فلوٹ. کہ آشا نے پفڈ تھی, یہاں پہ اگر ہم اس کو ایسے لکھیں کہ آشا کیا لکھتی, آشا پٹ پفڈ پوری in a bowl of water, would it sink or float? It would float. کیوں یہ ففٹ تھی نا, یہ بالکل ہموار, یہ خشک ہو چکی تھی, یہ اب تیل کے اوپر بھی فلوٹ ہونے لگی تھی. یہاں پہ جو لکھا ہے آپ نے پہلے دیکھا اس لائن میں. You put a steel plate on water. Would it sink or float? جب اگر ہم اسٹیل کا پلیٹ پانی میں ڈالیں گے, کیا یہ تیرے گا کہ یہ ڈوبے گا یا تیرے گا اس میں پانی پہ. What would happen to a spoon? اور چمچ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. دیکھیے بیٹے, if the steel plate is put carefully over the surface of water, it would float. یہ تو تیرے گا. However, the spoon will sink. اور جو چمچ ہے یہ ڈوبے گا. What would the cap of plastic bottle sink or float on water? It would float. کیا کہتا ہے, would the cap of plastic bottle, جو پلاسٹک بوٹل کی یس پہ کوک بوتل جوس تمس جس کیپ آسان سہ گھا ڈوبت یتھ آبس مز کن سہ گھس وہ فلوٹ یت کن وہ تیرے گی وہ ڈوبنی اس میں. In the evening, Asha went for a bath. She had just come out when her mother called, Aisha, you have dropped the soap in the water again. Take it out and put it in the soap case. Aisha was in a hurry, and the soap case fell out of her hands. It started floating on water. Aisha gently put the soap in the soap case. She saw that the soap case continued to float even with the soap in it. Have you seen that some things float on water while others sink? Think how this happens. The poem here raises such questions. کہتے ہیں کہ آشا کی ماں نے جو آشا کو بلایا کہ آپ نے پھر صابن کس میں بالٹین میں ڈالی ہے. یہ دیکھیے آشا نہانے کے لیے گئی. شی ہیڈ جسٹ کم آؤٹ, جب وہ باہر آئی. وین ہر مدر کال, جو آشا کی ماں نے اس کو بلایا کہ آشا یو ہیو ڈراپڈ دا سوپ ان دا واٹر, آپ نے پانی میں کیا ڈالی ہے, یہ صابن کو ڈالا ہے. ٹیک اٹ آؤٹ, اس کو باہر نکالیے. سوپ put it in the اور soap case میں ڈالیے. Aisha was in a hurry and the soap case fell out of her hands. جو soap case تھا وہ پانی میں اس کے ہاتھوں سے پھسل گیا اور کہاں پہ, پانی میں گرا. It started floating, وہ on water, وہ پانی کے اوپر تیرنے لگا. Aisha gently put the soap in the water case. Aisha نے آرام سے اس صابن کو اس soap case میں ڈالا. She saw that the case continued to float. اور یہ soap case تھا یہ صرف float کرتا تھا, یہ اس میں ڈوبتا نہیں تھا, جسے اس پکچر میں بھی دکھایا گیا ہے. Have you seen that some things float on water while others sink? آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ پانی میں کیا کرتی ہے, پانی میں فلوٹ کرتی رہتی ہے, کچھ ڈوب جاتی ہے. Think how this happened. The poem here raises some questions. اور poem یہاں پہ جو poem دی گئی اس میں کچھ questions raise ہوتے ہیں. Why? A wooden boat in water will float, but a needle will sink. Why does this happen? Let me think.
کہتا ہے جو پانی کی جو لکڑی کی کشتی ہوتی ہے وہ پانی میں تیرتی ہے، اور جو نیڈل ہوتی ہے، جو سوئی ہوتی ہے، وہ اس میں ڈوب جاتی ہے. لیٹ می تھنک اس میں یہ کیوں ہوتا ہے، اس کے بارے میں مجھے سوچنے دو. این آئرن شپ ول آلسو فلوٹ though it's much heavier than my boat. آئرن شپ ول آلسو فلوٹ، جو آئرن جو سمندری جہاز ہوتا ہے، جو لوہے کا ہوتا ہے، وہ بہت وزنی ہوتا ہے، وہ بھی اس سمندر اس پانی کے اوپر کیا کرتا ہے، فلوٹ کرتا ہے، تیرتا ہے، مگر ڈوبتا نہیں ہے. اچھا، مگر میری لکڑی سے وہ کیا ہے، ہیویئر یعنی کہ وزن والا ہے. But a needle light as leaf, thin as a pin will sink right in. But a needle جو سوئی ہوتی ہے، light as a leaf وہ پتے کی طرح بہت ہی کم وزن اس کا ہوتا ہے. then a pin وہ کیوں ڈوب جاتی ہے. why does this happens یہ کیوں ہوتا ہے. let me think مجھے یہ جو لکھی ہے ششار، صوبان، استھانہ، چھکمک، دسمبر 1985، ٹرانسلیٹڈ بائی انوپا لال. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد یہاں پہ جو ہے یہ ایک پوائم دی گئی ہے. اس کے بعد یہاں پہ اسسمنٹ ہے. پھر ڈو دس انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. جو آگے ہمارے لیکچر ہوں گے ان میں آپ پورا ہی سنو گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.